ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا کیے جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان گناہوں کے اندر مبتلا کیے جاؤ، ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، ان گناہوں سے دور رہو۔ میں اس بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ وہ 5 گناہ کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ کسی قوم کے اندر جب فحش کاری ظاہر ہوتی ہے، بدکاری ظاہر ہوتی ہے، زناکاری پھیل جاتی ہے، لوگ علن اعلان برائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جاتی ہیں جو بیماریاں گزشتہ قوموں کے اندر نہیں تھیں، جن کا نام گزشتہ لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ حدیث سنتے جائیے اور ترجمے پر غور کرتے جائیے اور آج کے حالات پر غور کیجیے، یہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور گناہ کے جو اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب کسی قوم کے اندر برائی کا ارتکاب علن اعلان ہونے لگے تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا وجود گزشتہ قوموں کے اندر نہیں تھا۔ آج طرح طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، کینسر کی بیماری، ایڈز کی بیماری، کورونا کی بیماری، اس طرح کی اور بہت ساری انگنت بیماریاں ہیں جن کا نام 50 سال پہلے لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیل چکی ہیں۔ یہ پہلا گناہ ہے اور اس کا پہلا اثر ہے۔ دوسرا گناہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ لوگ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، ڈنڈی مارنے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دے گا، مہنگائی مسلط کر دے گا، معاشی تنگی مسلط کر دے گا، ظالم اور جابر بادشاہ کو، حکمراں کو مسلط کر دے گا، اور وہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا۔ آج یہ گناہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور اس گناہ کا جو اثر ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج لوگ قحط سالی سے پریشان ہیں، لوگ مہنگائی سے پریشان ہے، حکمراں کے ظلم و جور سے پریشان ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ اس گناہ کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی، ڈنڈی مارنے کے گناہ کے اندر آج بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ یہ دوسرا گناہ تھا۔ تیسرا گناہ ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا، بارش نہیں برسائے گا۔ اور آج کی جو صورتحال ہے، ابھی لوگ پریشان ہیں، کئی دنوں سے لوگوں کو شدید انتظار ہے کہ بارش ہو، لیکن بارش نہیں ہوتی ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لہلہاتی کھیتیاں خشک ہو گئیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ آج امیروں نے، دولت مندوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، مال کو تجربوں کے اندر بند کر کے رکھا، اور اس کی جو زکوٰۃ نکلنی چاہیے شرعی نقطۂ نظر سے، شریعت کے حساب سے، لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیا۔ وجہ پھر اس کے جو خطرناک نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔
اور یہ کبھی کبھی جو بارش وغیرہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو کر بارش نازل کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوپایوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے، دیگر مخلوقات پر رحم و کرم کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے بارش نازل کرتا ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے نہیں ہوتے، یہ جانور نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا. آج بارش بند ہے، سبب کیا؟ سبب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر بیرونی دشمن کو مسلط کر دے گا اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ دشمن چھین لے گا. گناہ پر غور کیجئے اور اثر پر غور کیجئے، دونوں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور جب ان کے ائمہ، ان کے حکمراں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا. آج مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں، ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف ہے، انتشار ہی انتشار ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے علماء نے، ان کے ذمہ داران نے، ان کے مفتیان نے کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ کا تذکرہ کیا اور 5 گناہ کے جو خطرناک نتائج ہیں ان کا بھی ذکر کیا. اب غور کیجئے، یہ 5 گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کے خطرناک اثرات اور نتائج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں.